کھڑے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بیٹھ جائیں اور جن کو جانا ہے آپ جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگوں سے بس میری یہی گزارش ہے کہ جو حضرات بھی اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پرسکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ میری ایک ایک بات پر آپ غور کریں اور پوری کانسنٹریٹ اور توجہ کے ساتھ آپ میری بات کو سنیں۔ محترم سامعین، آج جس عنوان کے اوپر میرا خطاب اور میری گفتگو ہونی ہے وہ ہے کہ ہم خود کو گناہوں سے کیسے بچائیں، اور وہ اس لیے کہ آج تو ہمارے علاقے میں ہر رات کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے، ہر رات کہیں نہ کہیں اس طرح کی محفلیں سجائی جاتی ہے جہاں پر پوری رات بھر قرآن اور حدیث کی باتیں بھی ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی باتیں تو سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ اس سے پہلے بھی آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں جلسہ ہوا، اس سے پہلے بھی بہت سارے علماء کرام کو دعوت دے کر بلائے گئے، آپ ان کی تقریر بھی سنیں، لیکن مجھے بتائیے کیا آپ کے اندر کوئی چینجنگ آئی؟ کیا آپ کے اندر کوئی پریورتن آیا؟ کیا آپ کے اندر کوئی تبدیلی، آپ کے اندر کوئی بدلاؤ آیا؟ نہیں۔ سامعین، حالات تو یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہم گناہوں کے قریب اور گناہوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے اوپر قرآن اور حدیث کی باتیں اثر نہیں کرتی ہے، اور اس کی وجہ جانتے ہیں؟ انشاءاللہ اس کی وجہ بھی میں آپ کو چند ہی منٹ کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آئیے میں آپ کو پہلے ایک بات بتا دوں، ایک بات میں اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دوں کہ جب ہم نے اپنے دامن کو گناہوں سے پر کر لیا، یعنی بھر لیا، تو ہمارا نقصان کیا ہوا؟ جب ہم نے اور آپ نے قرآن اور حدیث کی باتوں کو اعراض کر کے زندگی گزارنا شروع کر دیا، جب ہم نے اور آپ نے قدم قدم پر اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا شروع کر دیا، تو ہمارا نقصان کیا ہوا، ہمارا گھاٹا کیا ہوا؟ آج وہ رزلٹ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ بھارت کے رہنے والے مسلمان ہیں، میں کہیں اور کی بات نہیں کرتا، میں عالمی سطح کی بات نہیں کرتا، بلکہ میں اس ہندوستان کی بات کرتا ہوں۔ آج دیکھیے کہ آج ہمارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر کس طرح انیائی اور کس طرح اتیاچار کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج گجرات کے اندر بلا وجہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہلی کی سرزمین پر بلا وجہ مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ آج ہماری اس دیش کے اندر یعنی وہ جو نفرت والے، جو نفرت پرست طاقت ہے، آج ہمارے اوپر آپ کے اوپر قابض ہے۔ کیوں میرے بھائیو؟ یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ وقت نہیں ہے، لیکن میں جہاں بھی جاتا ہوں اکثر میری تقریر موجودہ حالات کے اوپر ہوا کرتی ہے۔ آج میں موجودہ حالات کے اوپر بات نہیں کروں گا، بس اشارتاً آپ کے سامنے یہ بتا کر جا رہا ہوں کہ جب مسلمانوں نے اپنے دامن کو گناہوں سے پر کر لیا تو مسلمانوں کا یہ نقصان ہوا، اور وہ نقصان آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے؟ کیا بیان فرمایا ہے؟ ذرا اس آیت پر ذرا غور کیجیے۔ اے لوگو، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، اے کٹیہار کے مسلمانوں، اے بھارت کے مسلمانوں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے لوگوں، جب بھی تمہارے پاس کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، تو تم یہ سمجھ لینا کہ یہ تمہارے
कर्मों का फल है, ये तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। और हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने तो कुरान करीम के अंदर दूसरी जगह में बयान फरमाया था, क्या फरमाया था? ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे भारत के अंदर जो आज हमारी हालात है मेरे भाइयों, ये हमारे गुनाहों का नतीजा है। और देखिए आज सुबह शाम हम और आप अपनी हालात का रोना रोते हैं। चाय की दुकानों पर बैठकर कहते हैं साहब आज हमारी ऐसी हालात हो गई, साहब आज मुसलमानों की ऐसी दुर्गति हो गई, साहब बिला वजह मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है। साहब ये तो जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म की इंतहा हो गई। आज भारत के मुसलमान हर जगह इस हालात का रोना रोते हैं मेरे प्यारे साथियों। लेकिन हमेशा याद रखना, हम जैसे आप जैसे मुसलमानों को, हम जैसे आप जैसे गुनाहगार मुसलमानों को इस हालात का रोना रोने का कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि ये जो हालात आज हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है मेरे प्यारे साथियों, इसकी वजह यह है कि आज हमने और आपने कुरान और हदीस को छोड़कर हमने और आपने दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझ लिया और हमने इसी के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। वरना आप उस वाकया को याद कीजिए, तारीख के अंदर वो वाकया आज भी याद है, आज भी वो वाकया दर्ज है तारीख के अंदर कि इस दुनिया के अंदर ना एक बहुत बड़ा जालिम बादशाह था। ये क्या है, क्या नाम है इनका, ये मोदी योगी होगी, ये क्या है, कुछ भी नहीं है उनके सामने। बहुत जालिम था वो, जालिम बादशाह था वो। नाम क्या था? हज्जाज बिन यूसुफ। इतना बड़ा जालिम था हज्जाज बिन यूसुफ के लोगों का जीना दोभर कर दिया था। जरा सी बातों के लिए लोगों की गर्दनें मार देते थे, लोगों का चैन सुकून सब कुछ वो छीन लिया था। अब क्या होता है, वहां के लोग हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में शिकायत लेकर इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं, ए इमाम साहब, ये जो हज्जाज बिन यूसुफ है, ये हज्जाज बिन यूसुफ हमारे ऊपर जुल्म करता है। इमाम साहब, हज्जाज बिन यूसुफ हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है, ना हमें जीने दे रहा है, ना हमें मरने दे रहा है। हज्जाज बिन यूसुफ के जुल्म की इंतहा हो गई है। ऐ भारत के मुसलमानों इस वाकया को याद रखो, ऐ मनहारी के मुसलमानों इस वाकया को याद रखो। आज हम रोना रोते हैं कि ये चाय वाला कहां से आया और हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया। सुनो, इसी तरह उस वक्त के मुसलमान इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आते और हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में शिकायत करते और कहते हैं, ये इमाम साहब आप ही कुछ करिए, इमाम साहब आप ही कुछ कीजिए, इसलिए कि हज्जाज बिन यूसुफ के जुल्म की इंतहा हो गई। अब हज्जाज बिन यूसुफ का जवाब, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनो। उसने उस वक्त जवाब दिया था और आज मौलवी तनवीर आलम उसी जवाब को नकल करते हुए आपके सामने बताकर जा रहा है। क्या लोगों, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया था कि शिकायत करने वालों, शिकायत लेकर आने वालों, अगर आज हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम बादशाह तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है, अगर आज हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम बादशाह तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहा है, तो ये समझ लेना ये तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है, ये तुम्हारे बुरे कर्मों का नतीजा है, ये तुम्हारे मासियतों का नतीजा है कि जब तुमने अपने दामन को गुनाहों से पुर कर लिया, जब तुमने अपने दामन को गुनाहों से भर लिया, तो अल्लाह ने इसके बदले में, इसके नतीजे में तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया। और आज मैं वही जवाब देकर जा रहा हूं कि भारत के मुसलमानों अपनी हालात का रोना रोना, अभी अपनी हालात का रोना रोना बंद कर दो, इसलिए कि आज भी अगर तुम्हारे ऊपर ये सरकार अगर मुसल्लत है, ये जालिम सरकार अगर आज तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है, तो ये भी तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है, ये भी तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। साफ लफ्जों में बात को समझ लीजिए और अपने अंदर इस बात को फिट कर लीजिए, क्या जो हमारे हालात है हमारे सामने, ये हमारे और आपके गुनाहों का फल है, ये हमारे और आपके गुनाहों का नतीजा है। वरना हदीस सुनिए, मैं हदीस भी पढ़कर चला जाता हूं, फिर मैं आपको उस पॉइंट की तरफ लेकर आऊंगा जो आज मैं बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अबू दाऊद खोलिए,
امام ابو داؤد کتاب البیوع کے اندر ایک حدیث لاتے ہیں، راوی حدیث کے راوی حضرت یعنی عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا، اے لوگو اذا تبایعتم بالعینا واخذتم اذناب البقر وردیتم بالزرع وترکتم الجہاد وسلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتی ترجعوا الى دینکم. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا کہ اے لوگو جب تم بیع اینا کرنے لگو گے، بیع اینا مطلب دھوکہ دھڑی کا کاروبار کرنا تم شروع کر دو گے، اپنے بزنس میں، اپنی تجارت میں، لین دین کے معاملے میں جب تم امانت میں خیانت کرنا شروع کر دو گے، دھوکہ دھڑی کا کاروبار، بے ایمانی کا کاروبار تم شروع کر دو گے، اپنے بزنس میں جھوٹ کو شامل کر لو گے، فریب کو شامل کر لو گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سلط اللہ علیکم ذلاً. اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا. کتنی ذلت؟ ایک زمانہ تھا میرے بھائیوں کہ لوگ نا جب مسلمانوں کی طرف دیکھتے تھے بڑے پیار سے دیکھتے تھے، پیار کی نگاہوں سے دیکھتے تھے. آج ہم اتنے ذلیل ہو گئے. آج یہ قوم، جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کنتم خیر امت کے لقب سے سرفراز کیا تھا، آج وہ قوم اتنا ذلیل ہو گئے، آج وہ قوم اتنے نیچے آ گئے کہ آج مسلمانوں کی طرف پیار کی نگاہوں سے، محبت کی نظر سے دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، پان کھا کر اور گٹکا کھا کر مسلمانوں کے چہرے پر کوئی تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا. آج ہماری یہ حالات ہے میرے بھائیوں. نبی نے بیان فرمایا تھا جب تم دنیا سے راضی ہو جاؤ گے، کھیتی باڑی سے راضی ہو جاؤ گے، وہ ترکتم الجہاد، تم جہاد کو چھوڑ دو گے، لوگوں کو برائی سے روکنا بند کر دو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا. اور ایک بات، ہمارے بہار میں بھی بہار کا ہوں اور میں کٹیہار ڈسٹرکٹ کا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ میں کہیں اور رہتا ہوں، میں کٹیہار میں نہیں رہتا، لیکن میں جانتا ہوں ہمارے یہاں نا، مثال کو سمجھیے گا، میں حدیث کو سامنے رکھتے میں مثال دے کر جا رہا ہوں. اچھا میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سمجھ میں بھائی جواب دیجیے، آ رہی ہے نا میری بات سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ اچھا آ رہی ہے. دیکھیے الیکشن کا جب ٹائم آتا ہے نا، اشارہ کر کے بتا کے جا رہا ہوں، الیکشن کا جب ٹائم آتا ہے تو ہم لوگ نا کیمپنگ چلاتے ہیں. کیمپنگ میں کیا کہتے ہیں؟ چائے کی دکانوں پر اڈا دیتے ہیں، گاؤں میں گھر میں جاتے ہیں، اور وہ جو ٹیمپلیٹ ہوتے ہیں نا اس کو ساتھ میں لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اس بار نا ووٹ اس کو کرنا، اس بار نا ووٹ اس کو کرنا. کیوں کرنا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی سرکار آئے گی، اس کی سرکار جائے گی تو ہماری حالات اچھی ہو جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ سرکار بدلنے سے آپ کی حالات بدل جائے گی تو مولوی تنویر عالم ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ کر جا رہا ہے. لوگوں سنو، سرکار بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتی ہے، سرکار بدلنے سے آپ کی حالات نہیں بدلے گی، کیونکہ نبی نے بیان فرمایا سلط اللہ علیکم ذلا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کرے گا تو لا ينزعہ، اس وقت تک یہ ذلت ہٹے گی نہیں جب تک حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم دین کی طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے، جب تک تم دین کی طرف پھیر کر نہیں آؤ گے. اس حدیث سے یہ پتا چلا، اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنی حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اول شرط ہے کہ ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنا پڑے گا، اپنے دامن کو گناہوں سے صاف رکھنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، تب جا کر یہ حالات بدلے گی، ورنہ یہ حالات نہیں بدلے گی میرے پیارے ساتھیوں. لیکن ہاں، اب گناہوں سے بچے تو کیسے بچے؟ مولانا صاحب بچے تو کیسے بچے؟ جلسے ہوتے ہیں، مولوی لوگ آتے ہیں، گلا پار کر 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، امام صاحب کی زبان سے جمعے کا خطبہ سنتے ہیں، وہاں پر بھی قرآن اور حدیث کی باتیں ہوتی ہے. مولانا صاحب ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی باتیں تو سنتے ہیں، لیکن کیا کریں، گناہوں سے نہیں بچ پاتے. ہاں، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، بڑا خطرناک مسئلہ ہے.
آئیے ایک چیز میں بتا کر جا رہا ہوں، یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، سنیے، جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، اگر آپ نا اس چیز کو فالو کر لیں گے، کیا چیز؟ کہ ہمیں حالات کو بدلنے کے لیے گناہوں سے بچنا ہے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے اول شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر نا تقوی پیدا کرنا ہوگا، ہمارے اندر نا اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہوگا۔ ایسا کیوں بول رہا ہوں یہ بھی بول کے جا رہا ہوں، سن لیجئے گا، اس بات کو بھی نا اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے۔ ایک انسان، اگر میں آپ سے کہہ کر جا رہا ہوں، اگر آپ صبح شام 24 گھنٹہ مولوی تنویر، مولوی جرجیس، مولانا عبدالغفار سلفی، مولانا ابوالکلام سلفی، جتنے بھی مقرر ہیں، اگر تمام مقرروں کی تقاریر اگر آپ صبح شام اگر سنتے رہیں گے نا، ہمیشہ 24 آور اگر آپ سنتے رہیں گے نا، پھر بھی آپ کے اندر تبدیلی نہیں آئیں گی، اگر آپ کے اندر تقوی نہیں ہوگا، اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لے، اور یہی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ جب میرے بندے کے اندر میرا ڈر نہیں ہوگا تو وہ گناہوں سے نہیں بچ پائے گا، اور جب گناہوں سے نہیں بچ پائے گا تو ان کے حالات بھی نہیں بدلے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار، ایک جگہ دو جگہ نہیں، قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر اور بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، مومنوں سے کہا، کیا کہا کہ اے مومنوں سنو، اے لوگوں، رب کا فرمان آ گیا، رب کا اعلان ہو گیا، اے لوگوں، رب کا میسج آپ کے پاس آ گیا۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں پر مومنوں کو خاص کیا گیا، یہاں پر ان لوگوں کو خاص کر دیا گیا جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو جنت اور جہنم کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی اللہ نے یہاں پر مومنوں کو خاص کرتے ہوئے اعلان کر دیا، آسمان کے نیچے اس دھرتی کے اوپر رہنے والے اور لوگوں جو میرے اوپر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، سنو، میرا میسج یہ ہے کہ تم اپنے اندر میرا ڈر پیدا کر لو، تم اپنے اندر میرا خوف پیدا کر لو۔ یہاں پر تو صرف مومنوں کو بتایا گیا، لیکن دوسری جگہ پر بھی ذرا دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ پر بیان فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ جب بندے کے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے گا تو وہ ظلم کرنے سے ڈر جائے گا، گناہ کرنے سے ڈر جائے گا، غلط کام کرنے سے ڈر جائے گا۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر تمام کے تمام لوگوں کو شامل کر لیا، مسلمانوں کو بھی شامل کر لیا، ہندوؤں کو بھی شامل کر لیا، سکھوں کو بھی شامل کر لیا۔ یعنی اس دنیا کے اندر چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کے ماننے والا کیوں نہ ہو، بلکہ اللہ نے تمام کے تمام ان لوگوں کو شامل کر لیا۔ ہمارے مودی چاچا کو بھی، یوگی چاچا کو بھی شامل کیا اور کہا ڈرو مجھ سے، ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، اور نہ پھر ایک دن ہے جس دن فیصلہ ہوگا پھر تمہیں ڈالا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، سب کو شامل کر لیا اور کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ لوگو ڈرو، کس سے؟ اس رب سے جس رب نے تم کو پیدا کیا، اس رب سے جو رب تمہارا پالنہار ہے۔ اللہ نے یہاں پر بھی کہا۔ اب آئیے حدیث کے اوپر بھی آپ کو لے کر آتا ہوں۔ اللہ نے تو قرآن، بس میں نے تو بس 2 آیت آپ کے سامنے پڑھی، ایسے تو سینکڑوں آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تمام لوگوں کو یہ میسج دیا کہ بس اپنے اندر میرا ڈر پیدا کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اب حدیث کے اوپر بھی آئیے، حدیث کے اندر بھی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ، ایک ساتھ پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ آئیے ذرا حدیث پر غور کرتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ذرا دیکھیے، حجۃ الوداع کے موقع پر جس طرح آپ لوگ میرے سامنے موجود ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں،
अपनी सवारी के ऊपर बैठे हुए हैं और नबी के सामने एक सही रिवायत के मुताबिक 1 लाख सहाबा किराम का मजमा है और दूसरी रिवायत के मुताबिक 1,25,000 सहाबा का मजमा है। सुनिए, नबी अपनी ऊँटनी पर सवार, नबी अपनी सवारी पर सवार, नबी के सामने 1 लाख या फिर 1,25,000 सहाबा का मजमा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐ मेरे सुनने वालों, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मुसलमानों, अला तस्माऊन, क्या तुम लोग मुझे सुन रहे हो या फिर क्या तुम लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? फिर नबी ने 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा बयान फरमाया कि लोगों याद रखो, अला लअल्लकुम ला तरौनी बाद आमिकुम हादा, अला लअल्लकुम ला तरौनी बाद आमिकुम हादा, अला लअल्लकुम ला तरौनी बाद आमिकुम हादा। यानी अल्लाह के प्यारे रसूल ने 3 मर्तबा ये बयान फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा गौर से सुनो, इसलिए कि हो सकता है कि आइंदा साल तुम लोग मुझसे मीट ना कर सको, हो सकता है कि आइंदा साल तुम लोग मुझसे मुलाकात ना कर सको। इसका माना क्या हुआ? इसका माना यह हुआ कि अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि मेरे सहाबा, आज जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं ना, आज मैं तुम्हें जो मैसेज देने के लिए जा रहा हूं ना, इस मैसेज को गौर से सुन लो और कॉन्सेंट्रेट के साथ और तवज्जो के साथ सुन लो। अब 1 लाख सहाबा का मजमा है, सबसे पीछे वाली लाइन से गौर कीजिए, सबसे पीछे वाली लाइन से और पीछे वाली सबसे एक सहाबा खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद नबी से फरमाते या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? अल्लाह के रसूल आप हमें क्या हुक्म देना चाहते हैं? आप हमें किस चीज की वसीयत करना चाहते हैं? तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने उस हालात पर और उस मौके पर सबसे पहले सहाबा को हज्जतुल विदा के मौके पर जो पैगाम दिया, जो तालीम दिया, जो मैसेज दिया, वो मैसेज ये था कि लोगों इत्तकिल्लाह, बस अल्लाह से डरो। ए लोगों इत्तकिल्लाह, बस तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तो इससे भी पता चला कि हमारे नबी ये भी बयान फरमाते हैं कि अगर गुनाहों से बचना है, कामयाब होना है ना, तो अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। और एक जगह पर और एक हदीस पढ़ देता हूं, फिर मैं बताता हूं कि अल्लाह का डर पैदा होने से एक इंसान किस तरह गुनाहों से बच जाता है। आइए उस आयत पर भी जरा गौर कीजिए। ऐ लोगों, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते इत्तकिल्लाह, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अपने अंदर तकवा पैदा कर लो, अपने अंदर तुम्हारे रब का डर पैदा कर लो। अब कैसे और कहां कहां डरो? फिर अल्लाह के नबी ने 2 जुमले के अंदर तमाम चीजों को वाज़े कर दिया और फरमाया इत्तकिल्लाह हैथुमा कुंता, तुम जहां भी रहो, जिस हाल में भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो, अगर तुम डरो तो बस अल्लाह से डरो। तुम जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, जिस परिस्थिति में रहो, अगर डरना है तो बस तुम अल्लाह से डरते रहा करो। अब मिसाल के तौर पर आप 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, 5 टाइम की आप नमाज पढ़ते हैं, अजान हुई, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, ऐ लोगों आओ कामयाबी की तरफ, फलाह की तरफ, कामयाबी की तरफ आओ। आप नमाज पढ़ने के लिए चले गए मस्जिद में, नमाज पढ़ लिए, नमाज पढ़ने के बाद घर में आए रात के 12 बजे, हालांकि देखिए आपने ईशा की नमाज भी पढ़ी, आपने दिन में 5 टाइम की नमाज भी पढ़ी, उसके बावजूद भी रात के 12 बजे आपके हाथ में ये मोबाइल फोन है। सबके हाथ में मोबाइल फोन है कि नहीं है? जवाब दीजिए ना, है ना? सबके हाथ में मोबाइल फोन है। यहां पर एक चीज बताऊं, देखिए जन्नत में ना कौन जाएगा और जहन्नम में कौन जाएगा, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, कोई बता ही नहीं सकता। मैं अपने खुद के बारे में नहीं जानता हूं कि मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा, मैं नहीं जानता हूं। तो इसीलिए कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, ये कोई नहीं बोल सकता। ये अलग मसला है कि कुछ लोग हैं जो दीन के ठेकेदार बने हुए हैं, दीन को लेकर धंधा कर रहा है और आज वो जन्नत की टिकटें बांट रहे हैं, जन्नत की टिकट बांट रहे हैं। मौलवी साहब के पास आओ, जन्नत की टिकट खरीद लो, तुम जन्नत में चले जाओगे। पीर साहब के पास आओ, जन्नत की टिकट खरीद लो, तुम जन्नत में चले जाओगे। ये बड़ा आसान है, जन्नत की टिकटें दुनिया में
بیچنا. پر حقیقت میں یہی ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا اس کے بارے میں نہ تو کسی کو علم ہے نہ اس کے بارے میں کسی کو پتا ہے. لیکن جو میرا بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اگر کل قیامت کے دن میں اور آپ اگر جہنم کے اندر چلا جاؤں تو جہنم میں جانے کی جو وجہ ہوں گے, جو ریزنز ہوں گے, ان ریزنز میں سے ایک ریزن یہ ہوگی, ایک وجہ اور ایک کارن یہ ہوگی کہ اس موبائل فون کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے یا موبائل فون کو غلط جگہ پر یوز کرنے کی وجہ سے ہم جہنم کے اندر جائیں گے. آج تو سب کے پاس موبائل فون ہے, لیکن آپ بتائیے, اگر آپ بتائیے کہ آپ موبائل کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کرتے, کیا آپ موبائل کے ذریعے سے گانا نہیں سنتے؟ صاحب دن میں اگر ہم اور آپ سنی لیونی کی ویڈیو نہ دیکھ لیں رات کو تو ہمیں نیند نہیں آتی ہے. ان لوگوں کی برہنہ ویڈیوز, ننگی ویڈیوز جب تک نہ دیکھ لیں ہمیں رات کو نیند نہیں آتی ہے. آج کتنے نوجوان ہیں کہ جب تک وہ سلمان خان کی, شاہ رخ خان کی فلم نہ دیکھ لے رات کو نیند نہیں آتی ہے, کیونکہ سب کرتے ہیں. حالانکہ یہ تو گناہ ہے, لیکن جو میرا بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے, اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اتق اللہ, اللہ سے ڈرو حیثما کنتا, تم جہاں بھی رہو, جس حال میں رہو, جس پرستھتی میں رہو, اگر تم ڈرو تو بس اللہ سے ڈرو. یہاں پر نا ایک اور مسئلے کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. ایک مسئلے کی وضاحت نا اور کر دیتا ہوں میں آپ کے سامنے, اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ آج جو حالات ہیں نا ہمیں ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمیں ڈرانے کی کوشش کی رہے. سنیے میری بات کو, آج جو حالات ہے نا, آج جو پرستھتی ہے نا, مسلمانوں کو ڈرانے کی بات کہی جا رہی ہے, ہمیں ڈرانے کی بات کہی جا رہی ہے. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ایک صاحب ہے, میں نام نہیں لوں گا ورنہ آپ لوگ جان لیں گے کہ میں امت شاہ کی بات کر رہا ہوں. امت شاہ جی کی, وہ امت شاہ جس کو ٹیڑھی پار بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے وہ بات کی بات ہے, لیکن اتنا یاد رکھیے گا صاحب پارلیمنٹ کے اندر بھاشن دے رہے تھے. آج بھی وہ بھاشن میرے موبائل میں ریکارڈ ہے, آج بھی وہ بھاشن میرے موبائل میں ہے. تو امت شاہ جی کہہ رہے تھے کہ بھارت کے مسلمانوں کو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات کو سنیے, اس میں لاجک ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایک طرف تو وہ مسلمانوں کو, بھارت کے مسلمانوں کو ڈرا کر رکھنا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی مسلمانوں کو ہمارے سرکار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, جب اس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ بات کہا کہ مسلمانوں کو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے فوراً ریئیکشن ویڈیو بنائی اور میں نے امت شاہ جی سے کہا کہ امت شاہ جی آپ پارلیمنٹ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم سے نہیں ڈرنا چاہیے. ارے سنیے, ہم آپ سے کیا آپ کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے ہیں, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں. اگر ڈرتے ہیں تو بس اوپر والے سے ڈرتے ہیں, اگر ڈرتے ہیں تو بس اللہ سے ڈرتے ہیں. اسی لیے نبی نے فرمایا اتق اللہ, اگر ڈرو بس اللہ سے ڈرو. حیثما کنتا, تم جہاں بھی رہو, جس دیش میں رہو, جس کنٹری میں رہو, جس حالات میں رہو, جس پرستھتی میں رہو, اگر ڈرنا ہے تو بس اللہ سے ڈرو. کس سے ڈریں گے؟ کس سے ڈریں گے؟ اللہ سے ڈریں گے. نہیں, ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی جو ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے. اس کے اوپر نا بہت دیر تک بات کی جا سکتی تھی, لیکن آج وہ حالات اور وہ ماحول نہیں ہے کہ آپ کے سامنے اس کے اوپر زیادہ بات کروں. پر اتنا یاد رکھیے کہ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کا ڈر اپنے اندر ہونا, اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا میرے پیارے ساتھیوں بہت ضروری ہے. آئیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر چلا جاتا ہوں. ایک انسان, یہ حدیث بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, اس حدیث کو بھی ذرا سنیے گا. ایک انسان کتنے پرکار سے گناہ کرتے ہیں کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا ہے ایک انسان کتنے پرکار سے, کئی پرکار سے یا کئی طرح سے گناہ کرتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ سنیے, دو پرکار سے, دو پرکار سے اور دو طرح سے ایک انسان گناہ کرتا ہے. وہ کیسے؟ ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر گناہ کرنا اور ایک ہوتا ہے باطنی طور پر گناہ کرنا. ظاہری طور پر گناہ کرنا مطلب اب رمضان کے مہینے میں ایک بندہ ہے چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر وہ چائے پی رہا ہے. اب امام صاحب راستے سے گزر رہے, امام صاحب نے کہا کہ ارے نالائق, تجھے ڈر نہیں لگتا, تو سب کے سامنے چائے پی رہا ہے, تجھے شرم نہیں آتی, سب کے سامنے چائے پی رہا ہے رمضان کے مہینے میں, حالانکہ تمہاری اوپر روزہ رکھنا فرض ہے. اب وہ جواب دیتا ہے
جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو لوگوں سے کیا ڈرنا؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کھلم کھلا برائی کرتے ہیں، کھلم کھلا وہ کرائم کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ان سے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہو؟ جواب آتا ہے جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو لوگوں سے کیا ڈرنا؟ یہ ہوتا ہے ظاہری طور پر گناہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے باطنی طور پر گناہ کرنا۔ باطنی طور پر گناہ کرنا مطلب، اب مان لیجئے فار ایگزامپل، مثال کے طور پر آپ کے گاؤں میں ایک مولوی صاحب ہے یا ایک حاجی صاحب ہے۔ حاجی صاحب کی مثال لیجئے، آپ کے گاؤں میں ایک حاجی صاحب ہے۔ حاجی صاحب یہ الگ مسئلہ ہے کہ بھائیوں کا اور بہنوں کا حق مار کر حج کر کے آیا ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن حاجی صاحب بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، حاجی صاحب بڑے پرہیزگار ہیں۔ اب حاجی صاحب کیا کرتے ہیں؟ دن میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن حاجی صاحب کو بیڑی پینے کی عادت ہے، تمباکو کھانے کی، خینی کھانے کی عادت ہے۔ اچھا، آپ لوگ بیڑی پیتے کہ نہیں پیتے ہیں؟ بیڑی پیتے ہیں نا؟ زیادہ سے زیادہ بیڑی پیجئے، دن میں 28 بیڑی پیا کیجئے۔ جب تک 28 بیڑی نہیں پیئیں گے نا پھر آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ بیڑی پیجئے۔ بتانے سے کیا فائدہ کہ بیڑی پینا اسلام میں حرام ہے، کیونکہ آپ تو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو وہی حاجی صاحب جس کی مثال میں دے رہا تھا، اب وہی حاجی صاحب لوگوں کی نظر سے آڑ ہو کر، لوگوں کی نظر سے چھپ کر بیڑی پیتے ہیں یا پھر وہ تمباکو کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں لوگوں کے سامنے کروں گا تو لوگوں کی نظر میں جو میرا مقام ہے، جو میری ویلو ہے، جو میری حیثیت ہے، وہ کم ہو جائے گی، وہ گھٹ جائے گی۔ اس لیے حاجی صاحب لوگوں کی نظر سے آر ہو کر گناہ کرتے ہیں۔ لیکن آئیے ان دونوں چیز کو سامنے رکھیے اور اس حدیث کو، ابن ماجہ کی اس حدیث کو آپ سامنے رکھیے۔ اے لوگو، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کل قیامت کے روز، ڈے آف ججمنٹ کو، یعنی یوم الحساب کے دن، یعنی جس دن آپ کا اور میرا حساب ہوگا، جس دن دنیا کے اندر ہر انسان کا حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، او لوگوں، پھر میری امتوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہوں گی۔ حدیث کا الفاظ ہے کہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ تہامہ کیا کہہ رہے؟ چھوڑ دیا جائے اسے، جو افراتفری کا ماحول ہے، بارش بھی آ رہی ہے بہت دور سے۔ جی میرے پیارے ساتھیوں، دل تو کرتا تھا کہ آپ کے سامنے 1-2 گھنٹہ بات رکھی جائے، کیونکہ پہلی بار آپ کے علاقے میں آنا ہوا، لیکن حالات اور جو موسم ہے وہ سازگار نہیں ہے، کچھ ہی آندھی اور بارش آنے والی ہے۔